الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ ہے کہ شب برات کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ ان کا جو معنی ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ حامیم اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اس کا معنی جبریل امین بھی نہیں جانتے، صرف اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکتاب المبین، واضح حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، فی لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ دیکھیں کہ بندے کی طبیعتیں کچھ چیزیں مانتی ہیں نرمی کے ساتھ، بندہ کچھ چیزیں مانتا ہے سختی کے ساتھ۔ نرمی سے مان جائے اس کی مرضی، جب نرمی سے بات کی جا رہی ہو تو آگے والے کی یہ بھی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مان جائے تو اس میں سبحان اللہ، نہ مانے تو حرج نہیں۔ جب یہاں تک کسی کو دھمکی دے کر بات کی جائے اور کسی کو کہا جائے کہ تو نے یہ کام نہ کیا تو تیرے ساتھ فلاں ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر اس وقت وہ بندہ وہ کام ضرور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم سبق صحیح حاصل کرو گے، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو پھر اس کا اجر تمہیں اچھی جزا ملے گی، کیونکہ تم نے اعمال حسنہ کیے ہوں گے۔ اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تمہیں برا نتیجہ ملے گا۔ جب برا نتیجہ ملے گا تو برا نتیجہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سبق نرمی سے بھی حاصل ہوتا ہے، سختی سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب سختی سے بات کی جائے تو پھر بندے کو ماننی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر اہم کام کی حکمتیں، ہر اہم کام کے فیصلے ہیں۔ اب شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب کا معنی ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نجات پانا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ تو یہ چونکہ شب برات، یہ رات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے عرف عام میں اسے کہا جاتا ہے شب برات۔ سامعین و ناظرین، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ سجدے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے، اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور جا کر مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال تو نہیں ہو گیا، حضور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے، حضور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما تو نہیں گئے۔
تو یہ جب گمان ہوا، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ میں گئی اٹھ کر، میں نے جا کر اپنا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے سے ہلے، مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر میں واپس آ گئی اپنے بستر پر۔ تو سامعین و ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا سجدہ، اپنی نماز مکمل کر لی، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر آ کر فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، تمہارے ساتھ ظلم کروں گا؟ تو آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گمان ہو گیا تھا کہ آپ کا اتنا بڑا طویل سجدہ ہو گیا ہے، کہیں آپ دنیا سے ظاہری پردہ تو نہیں فرما گئے، اس وجہ سے آ کر میں نے ہاتھ لگایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ شب برات کی رات ہے، یہی وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیر ساری رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہی وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی طرف خود نظر فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، اس کی معافی کو قبول کر لوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا، اسے جہنم سے آزادی حاصل کرا دوں۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر اتنا رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گاروں پر بھی، جو اللہ کی عبادت کریں اس رات کے اندر، اللہ تعالیٰ ان پر بھی بہت رحم فرماتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شب برات میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور آپ تو ہمارے پیارے محبوب، آپ تو انبیاء کے بھی تاجدار ہیں، آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم بھی آپ کی سیرت اپناتے ہوئے ہم بھی اس رات کے اندر جتنا ہو سکے خدا تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ شعبان کی 15 رات فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کام سونپتا ہے، یعنی جبرائیل تو نے یہ کرنا ہے، اسرافیل تو نے یہ کرنا ہے، میکائیل تو نے یہ کرنا ہے، اسرائیل تو نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو رجسٹر سونپ دیا جاتا ہے موت کا، مصیبت زدہ کا، کہ کس کی روح آئندہ شب برات تک قبض کرنی ہے، کس کو مصیبت میں دینی ہے، کسے شفا دینی ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کی مصیبت ٹالنی ہے، یہ اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو رجسٹر دیا جاتا ہے۔ تو جب اس بابرکت شب برات کے اندر آنے والے سال میں لوگوں کی موت لکھی جاتی ہے، لوگوں کی مصیبت، لوگوں کی شفا لکھی جاتی ہے، تو پھر وہ بندے سر عام اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، نام تو مردوں میں شمار ہوتا ہے، مگر دنیا میں کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک غافل انسان موت کو نہ بھول، دنیا میں نہ پڑ، کیوں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، نام ادھر لکھا ہو مگر دنیا کے تماشوں میں لگے ہوئے ہوں، تو پھر ایک وقت آئے کہ دنیا سے پردہ ہو کر چلے جائیں، پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اے سونے والے، رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کوئی پتہ نہیں کہ جاگ ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے عبادت کر کے سوئیں، شب برات کے اندر ضرور عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات، عام راتوں کے اندر آدھی رات کو لوگ اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عام راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، تو اس کے اندر ولی، کتب، غوث، ابدال،
یہ لوگ اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے مقام سے ان کو نوازتا ہے۔ تو جب ان کو نوازتا ہے تو کرم فرماتا ہے، جب کرم فرماتا ہے تو یہ لوگ پھر دنیا میں اللہ اللہ ہی کرتے ہی پھرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ عام رات ہے جس رات کے اندر گناہ گار اگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، مگر گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو ایک عام سی رات ہے، اور شب برات خاص کر گناہ گاروں کے لیے ہے کہ گناہ گاروں توبہ کر لو۔ اس رات کے اندر، عام رات میں، ایک رحمت کا دروازہ، شب برات کے اندر 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر خود خدا پکارتا ہے کہ فلاں مانگنے والے مانگ، آج کی رات ہے، کتنا مانگے گا مانگ، آج کی رات ہے۔ عام راتوں کے اندر تو فرشتے ندا دیتے ہیں، فرق یہ ہے، اور شب برات کے اندر خود رب ذوالجلال ندا دیتا ہے کہ بندے مانگنے والے مانگ لے، کیا مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ رات بڑی بابرکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے، اور بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کو کبھی نہ بھولیں، اس رات کے اندر عبادت کریں جتنا ہو سکے۔ رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا دیتا ہے، اور پھر بندے بڑے آرام سے سوئے ہوئے گھروں میں، بڑے آرام سے روڈوں پر، بڑے آرام سے کھیل رہے ہیں۔ کئی شب برات میں نعوذ باللہ من ذالک کلبوں میں دیکھ کر تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، کیا سے کیا لوگ دنیا میں گم ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن رات شب برات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا خود اپنے اوپر ذرا غور کریں، گریبان میں جھانکیں تو صحیح کہ کیا ہم کر رہے کیا ہیں۔ شب برات کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آتش بازی، یہ عید اس طرح منائی جائے کہ آتش بازی، پٹاخے، اور اسی طرح آگ لگائی جائے۔ لوگ مناتے ہیں، اس طرح عید مناتے ہیں۔ تو اتنا دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، جہنم ہے، جہنم وہ آگ ہے، اور ہم دنیا میں رہ کر آگ سے کھیل رہے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن آواز یہ آتی ہے اس رات کے اندر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ندائیں دے رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا غور کریں اپنے اوپر، خدا را غور کریں کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ خود خدا فرمائے 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور پھر اس رات، وہ بابرکت رات، مغرب سے، عام رات کے اندر، رات کے بالکل درمیان والے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ڈھیروں برستی ہیں، مگر اس شب برات کے اندر جو کہ گناہ گاروں کے لیے اصل ہے، اس رات کے اندر جس طرح سورج غروب ہوتا ہے تو رحمتوں کے 300 دروازے اور رحمتیں ٹھاٹھا مار کر برس رہی ہوتی ہیں صبح طلوع ہونے تک، یعنی کہ مغرب سے لے کر صبح طلوع ہونے تک یہ رحمتیں برستی رہتی ہیں کہ گناہ گار مانگ لے، آج توبہ کر لے، آج رزق مانگ لے، آج جہنم سے آزادی حاصل کر لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، آج کی رات ہے۔ تو لہٰذا ہم تو بالکل دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اس آگ کے اندر، آتش بازی کے اندر، جو کہ آتش بازی بد نصیبی اور بدبختی ہے، ہم اس میں گم ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ خدائی رات ہو اور انجمن کو آگ لگے، الہی رسم و رواج وطن کو آگ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا، آگ سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو کان بشق تمرۃ، حضور فرماتے ہیں آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح، آگ سے اتنا بچا جائے۔ خدا نے بھی روکا ہے، پیارے مصطفیٰ نے بھی روکا ہے، خبردار آگ سے مت کھیلنا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن پرصراط پر جب مومن وہاں سے گزرے گا، مومن جب وہاں سے گزرے گا، حضور فرماتے ہیں تو وہ جہنم کی آگ کہے گی، پکار اٹھے گی، اے ایمان والے جلدی سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ایمان کا نور مجھ آگ کو نہ بجھا دے۔
کہیں تیرے ایمان کا نور مجھ آگ کو ختم نہ کر دے۔ اندازہ کرو نوجوانوں، یہ ایمان کا نور اتنا ہے کہ جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، تو ہم اس آگ سے دنیا میں کھیل رہے ہیں۔ یہ تماشا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ لہٰذا اس مقدس رات کے اندر آتش بازی مت چلانا۔ دوزخ کو اپنا دنیا سے جانے کے بعد دوزخ میں جائیں، یہ نتیجہ مت بنانا۔ کیا ہوتا ہے آتش بازی میں؟ وقت خراب ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ خراب ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے فضول خرچی سے منع کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو یہ مقدس رات ہے، خدائی رات ہے، بابرکت رات ہے، بابرکت لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہم اس رات کے اندر آتش بازی چلاتے ہیں۔ خدا را خوف کریں، گریبان میں جھانکیں تو صحیح، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے نور کا اتنا کمال ہے، اور پھر وہ مسلمان دنیا کے اندر رہ کر وہ آتش بازی سے کھیل رہا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر سوچیں اور آگ سے بچیں۔ اس طرح نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمیں پتہ نہ ہو، پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ خود خدا جب اعلان فرمائے کہ یہ دیتا ہوں، میں فلاں دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیو آؤ منگو کھلا ہے دروازہ۔ خود خدا جب فرماتا ہے تو پھر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر ضرور آپ عبادت کریں، ضرور عبادت کریں۔ اب سامعین و ناظرین، یہ بتاتا ہوں کہ شب برات اس بابرکت رات کے اندر ہوتا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو عائشہ اس رات یعنی 15 شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا اس رات کے اندر اس سال پیدا ہونے والے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک دنیا سے جانے والے انسانوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جو انہیں رزق ملنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جو انہیں مصیبت ملنی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، جنہیں جہنم سے آزادی ملنی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا عائشہ نہیں، عائشہ نہیں، عائشہ نہیں۔ حضور نے پھر یہ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یعنی کہ حضور نے اپنا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے اندر چھپا لے، مگر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جب تک خدا تبارک و تعالیٰ رحم نہ کرے، خدا تعالیٰ کی رحمت نہ برسے، خدا تعالیٰ رحمت نہ برسائے، خدا تعالیٰ کرم نوازی نہ کرے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ گم دیکھا، تو دیکھا میں نے گھر کے اندر جنت البقیع چلی گئی، وہاں حضور تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوف کرتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا ہے کہ آپ کسی اور گھر والی کے پاس چلے گئے ہیں، کسی اور گھر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ڈھونڈتی رہی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نانا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 15 شعبان کی رات ہے، شب لیلۃ البرآ، شب لیلۃ الفکر، شب برات کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت ساری بکریاں ہوتی تھیں عرب والوں کی، اس میں سب سے زیادہ بکریاں بنی کلب کی تھیں، اور ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بال نہیں گن سکتا انسان، ان گنت ہوتے ہیں، ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اتنے بال کے انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ گنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش کر کے انہیں جنت کا حقدار بنا دے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ جب حضور فرما دیں کہ یہ بخشش کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات ہے،
تو یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ بد نصیب ہیں وہ شخص کہ جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہ ہو جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، سوائے مشرک، کینہ پر اور جس نے صلح رحمی نہ کرتا ہو، دوسروں کے دل دکھاتے ہو، شرابی ہو، اسی طرح کاہن ہو، جادوگر ہو، ان کے علاوہ جو لوگ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل سے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ ذرا گریبان میں جھانکے تو صحیح، اتنی مقدس رات ہمیں زندگی میں ملے اور ہم اس رات کے اندر عبادت نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بابرکت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے محروم رہ جائیں۔ لٹ لے اج خزانے رب دے، اٹھ بے خبرا انجانا، رحمت رب دی جوشاں اندر مت پھیر پے تو پچھتانا، دنیا منگ لے عقبہ منگ لے بھاویں منگ لے عشق ربانہ، آزم جو جی آوے منگ لے اج جو منگے مل جانا۔ یعنی اس رات کے اندر جو کچھ مانگنا ہے مانگ، سب کچھ مل جائے گا۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا شب برات کے بارے میں ہم اس پر عمل کریں۔ تو لہٰذا شب برات ہے، یہ بابرکت رات ہے، اس رات کو کس طرح منانے چاہیے؟ اس رات کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، نمازوں کی کثرت کریں، ہر شے پڑھیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، مجالس ذکر منعقد کریں، شعبان کی 15 کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ فضل تیرے دی آس کریماں ہور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبیدہ بخش خطا جو ہوئی، مولا جو کچھ دنیا میں میرے سے گناہ ہوئے تمام میرے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشش فرما دے گا۔ سامعین و ناظرین، ایک غلام عابد تھا نا، ایک آدمی نے غلام خریدا تو بادشاہ تھا، غلام کہنے لگا کہ اس شرط پر آؤں گا کہ مجھے آپ نماز پڑھنے کا ٹائم ضرور دیں گے، نماز پڑھوں گا، نماز کے ٹائم چھٹی، ویسے آپ کی غلامی کروں گا، جو کام بولیں گے وہ میں کروں گا۔ اس شرط پر بادشاہ نے اسے خرید لیا۔ وہ جب آیا تو آ کر دن کو نماز پڑھتا تھا، دن کو ڈیوٹی کرتا، رات کو عبادت کرتا، دن کو ڈیوٹی کرتا، رات کو عبادت کرتا، دن کو ڈیوٹی، رات کو عبادت۔ تو ایک مرتبہ وہ بادشاہ رات کو جا کر دیکھا، اس نے کمرے میں جا کر کے اس کا کمرے میں عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بنوا دیتا ہوں اچھا سا، اس گھر میں رہنا۔ کہتا نہیں، مجھے ایک کوٹھڑی سی بنوا دو، تو عام نما، میں عارضی ان کی ساری والا بندہ ہوں، اتنا شے پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے بنوا دیا، اندھیرے والی تھی۔ تو جب وہ عبادت کرتا رہا، بادشاہ ایک مرتبہ آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس گھر، وہ جو مکان ہے وہ روشن ہی روشن ہے، اور آسمان سے اس طرح کوئی روشنائی والی چیز نیچے آ رہی ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اندر آ کر دیکھتا ہے تو وہ بندہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے کہ مولا دن کو غلامی کرتا ہوں، دن کو مالک کا کام کرتا ہوں، میرا عذر قبول فرمانا مالک، بادشاہ کا کام کرتا ہوں مالک، میرا عذر قبول فرمانا، اگر دن کو بھی ٹائم ہوتا تو تیری رضا میں ہی پڑا رہتا، تجھ سے ہی دعائیں مانگتا رہتا، مولا میری بخشش فرمانا۔ جب یہ سنے تو بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ واپس لوٹا تو صبح اس غلام کو کہتا ہے کہ جا، تجھے تنخواہ ملتی رہے گی، جا، تو جو رات کو گریہ زاری کر رہا تھا نا، جا تو رب کی عبادت ہی کیا کر، غلامی نہ کیا کر، دن کو بھی تیرے پاس ٹائم، رات کو بھی تیرے پاس ٹائم ہے، حالانکہ یہ پیسے زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ بندہ، اس نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، تڑپ اٹھا، کہتا ہے باری تعالیٰ میرے تو راز کھل گئے۔ اس تڑپ کے اندر اس بندے کی روح قبض ہوئی اور دنیا سے باپردہ ہو گیا۔ معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ کی عبادت بندہ کرے خلوص دل نیت کے ساتھ، کوئی نہ دیکھے، کوئی تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شو بازی نہ ہو، اکیلے کے اندر جب رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو رب تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کو راضی کریں، رب تعالیٰ کو منائیں۔ یہی رات ہے جس رات کے اندر شب بیداری کی رات ہے، جاگیں، رب تعالیٰ کو منائیں، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، کثرت کریں، مجالس و ذکر و منعقد کریں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ رات کو عبادت کرنا، گڑ گڑانا، مغفرت طلب کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس طرح عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی عبادت کریں۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نبی تھے، چھوٹے سے تھے، پہاڑی پر جا کر آپ بہت رویا کرتے تھے۔ اس کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ چھوٹے سے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رو رہے تھے، ماں گئی تو ماں نے بلایا تو آپ ڈر گئے، تو کہا، آپ نے سمجھا کہ اسرائیل آ گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا اسرائیل ذرا رک جا، میں اپنی ماں کی زیارت کر لوں، ماں کو دیکھ لوں جا کر۔ تو حالانکہ آپ کی ماں آپ کو بلا رہی تھی۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا اسرائیل نہیں بلکہ میں ہوں، آ جاؤ میری گود کے اندر، اتنا کیوں روتے ہو، نہ رویا کرو، اتنا آہوزاری نہ کیا کرو، کیوں یہ کرتے ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اماں قیامت کے میدان کے اندر اگر رب نے مجھے جہنم میں ڈالا تو کیا تم مجھے بچا سکے گی؟ ماں کہتی بیٹا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے رونے دو، پھر مجھے نہ بچاؤ، پھر مجھے نہ روکو رونے سے، کیونکہ میں اس دنیا کے اندر رو لوں، دنیا کے اندر رب تعالیٰ کو منا لوں، تاکہ آخرت کے اندر مجھے رسوائی نہ ہو، آخرت کے اندر مجھے یہ کچھ دیکھنا نہ پڑے رسوائی کا۔ اس وجہ سے میں دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کو منا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک نبی ہو کے اتنا خدا تعالیٰ کو راضی کریں، بچپن میں بڑے ہو کر کتنا آہوزاری کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک نبی ہیں تو ہم تاجدار انبیاء کی امتی ہیں، ہمیں پھر کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان تھا نا جو عبادت کیا کرتا تھا، فل عبادت کیا کرتا تھا، اتنا خدا تعالیٰ کو راضی کرتا تھا۔ جب دنیا سے جانے لگا تو کہتا ہے اماں جب میں دنیا سے چلا جاؤں اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ ہڈیاں نظر آتی تھیں، خدا تعالیٰ کے خوف سے بہت عبادت کرتا تھا، عبادت کر کے آرزو ان کی ساری کر کے کہتے ہیں اماں میرے گلے کے اندر پٹا ڈالنا اور گلی کے اندر مجھے گھمانا، لوگوں کو بتانا لوگوں یہ نافرمان بیٹا ہے، اس نے خدا کو راضی نہیں کیا، یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا۔ ماں میرے پاس ٹائم نہیں زندگی کے اندر میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کیا، حالانکہ فل عبادت کیا کرتا تھا۔ تو جب دنیا سے رخصت ہوا تو ماں نے گلے کے اندر پٹا ڈالنے کی کوشش کی، غیب سے آواز آئی نانا یہ بے ادبی نہ کرنا، یہ پٹے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ کیوں؟ غیب سے آواز آئی کہ عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچ چکا ہے، ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ ہے کہ فل خود کو خدا تعالیٰ کی رضا میں ڈھال دینا، خدا تعالیٰ کی فل عبادت کرنا، آرزو انکساری کر کے خدا تعالیٰ کو منانا۔ اس طرح جب ہم خدا تعالیٰ کو منائیں گے تو یقیناً امید ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شب بیداری کے اندر، شب برات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔